الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون البحر فقد أوجبوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه قابل عزت و احترام گرامی قدر سامعین، گزشتہ جمعے کی خطبے میں امیر المومنین برادر نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ایران خال المسلمین جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کیا گیا تھا۔ مضمون کی توالت کے پیش نظر کافی ساری باتیں رہ گئی تھی، جن باتوں کو آج کی نشست میں انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اصحاب عطا فرمائے تھے روئے زمین پر ان سے بہتر افراد نہیں تھے۔ ہم گفتار کے غازی ہیں، باتیں کرنا کوئی ہم سے سیکھے، اور نبی کے جو یار تھے وہ کردار کے غازی تھے۔
ہم کہتے رہے زندگی بھر، کہہ کے مر گئے، اور وہ اپنی زندگیوں میں کر کے دکھا۔ ہم کسی بھی عمل کو چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو سنت ہی تو ہے، کوئی بات نہیں، کون سا فرض ہے، سنت ہے۔ ہم عمل چھوڑ دیتے ہیں سنت سمجھ کے، اور وہ عمل کرتے تھے سنت سمجھ کے۔ یہ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ ایک بندہ تیز رفتار سواری پہ سفر شروع کرے، جب 500 سال ہو جائیں گے نا تو عین ممکن ہے کہ وہ قریب جا سکے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا۔ وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، یہ جتنا فاصلہ ہے نا، میرے آپ کے کردار اور گفتار میں اور نبی کے یاروں کے کردار میں اس سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے۔ 1500 سال کے بعد 1500 سال کے بعد اگر کوئی بندہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ ان سے سوال کرتا ہے، مثلا یہ ایک مدت میں نے اپنے حساب سے ذکر کی ہے، پتہ نہیں اس وقت کتنی مدت گزری ہوگی۔ اگر ایک بندہ ان سے سوال کرتا ہے کہ آپ وقت کے ولی ہیں، اولاد علی ہیں، سید خاندان کے فرد ہیں، میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ عالم اسلام میں جتنی ہستیاں گزری ہیں، ان ہستیوں میں ایک نمایاں نام ہے جسے سارے خلیفہ خلیفہ کہہ کے پکارتے ہیں، عمر بن عبد العزیز کا رحمت اللہ علیہ۔ بہت بڑا نام ہے، انصاف کی دنیا میں، عدل کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ شہزادے تھے، لیکن جب خلافت حکومت کا بھار آپ کے کاندھوں پہ آیا تو اس وقت شہزادگی کو قربان کیا، سادگی کو اپنایا۔ شہزادگی کو قربان کیا، سادگی کو اپنایا، اور آپ کی بیٹی نے آپ سے ہار مانگا تھا کہ بابا جان عید کا دن ہے، میری خواہش ہے کہ میں ہار پہنوں، بیت المال سے مجھے ہار کو ادھار دے دیجیے۔ اور بیٹی کو جواب دیتے ہوئے عمر بن عبد العزیز کہتا ہے، میری بیٹی ہار پہنے، اور میری رعایا میں سے اگر کسی ایک مزدور کی بیٹی نے بھی ہار نہ پہنا ہوگا نا، قیامت والے دن عمر سے اللہ اس کا بھی حساب لے گا۔ بیٹا تو حساب دے سکتی ہے تو اپنی ذمہ داری پہ لے لے، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس عمر بن عبد العزیز کا نام لیا گیا کہ ایک طرف عمر بن عبد العزیز ہو جو عدل، انصاف، احسان اور شہزادگی کو ترک کر کے سادگی پہ زندگی گزارنے والا بندہ ہے، اور ایک طرف نبی پاک کا صحابی امیر معاویہ ہے رضی اللہ عنہ۔ ایک طرف نبی پاک کا صحابی امیر معاویہ ہے۔ بتائیے گا شیخ صاحب، ان دونوں میں عظمت میں، کمال میں
جمال میں، شان میں اور بالا قدری میں، عظمت میں کون بلند ہے؟ تو پھر جواب جو تھا اس نے سوال کرنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی حیران کر کے رکھ دیا۔ شیخ فرماتے ہیں خدا گواہ ہے کہ وہ گھوڑا جس گھوڑے پہ چڑھ کے امیر معاویہ نے کفر کے خلاف جہاد کیا ہے اور اس گھوڑے کے پاؤں اور ٹاپوں سے اڑ کے جو گرد و غبار گھوڑے کے نتھنوں میں لگی ہے نا، کروڑوں عمر بن عبدالعزیز مل جائیں امیر معاویہ کے گھوڑے کے نتھنوں کے ساتھ لگی ہوئی خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک صحابی کی عظمت ہے، یہ ایک صحابی کی شان ہے، یہ ایک صحابی کا مقام ہے۔ تنقید کرنا بڑا آسان ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک عربی کا محاورہ ہے کہ المعترض کالاعمی، جو اعتراض کرنے والا ہوتا ہے وہ اندھا ہوتا ہے، وہ اندھا ہوتا ہے۔ اس نے نہیں دیکھنا کہ اس چیز کے اور اس بات کے مثبت پہلو بھی ہیں، لیکن اس نے چونکہ اعتراض کرنا ہے، اس نے چونکہ تنقید کرنی ہے نا، تو وہ منفی پہلو تلاش کرے گا، منفی پہلو ڈھونڈے گا کہ مجھے اس پہ تنقید کا موقع مل جائے، مجھے اس پہ اعتراض کرنے کا ڈھنگ مل جائے۔ جن کی منزل جنت ہوتی ہے وہ راستے پہ رک کے پتھر نہیں مارا کرتے۔ کبھی گاڑیوں کے ساتھ کتے بھاگتے ہوئے دیکھیں، کہیں ہوٹل پہ چائے پی کے نکلو یا کہیں کسی ایسے راستے سے گزرو تو بہت سارے کتے ہوتے ہیں آس پاس، وہ گاڑی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ پھر ڈرائیور یہی کرتا ہوگا کہ گاڑی روک کے پہلے انہیں بھگا کے پھر گاڑی لے کے جائے گا۔ اس کو اتنا ٹائم تک ہوئے کہ کتے رسائے، اسے پتا ہے کہ بھونک بھونک کے خود بخود پیچھے رہ جائیں گے، یہ نا امید ہو کے پلٹ جائیں گے کہ اس مسافر کو جس کی ایک منزل ہے ہم نہیں پکڑ سکتے، اور اگر گاڑی والا رک جائے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آپ پیچھے مڑوائیں گے نا، رک بھی جائے پھر بھی پیچھے بھاگ جاتے ہیں، ورنہ تو پیچھے رہ جاتے ہیں۔ امیر معاویہ میرے نبی کی دعا کے سبب ہادی بھی ہے مہدی بھی ہے۔ جو ہادی ہوتا ہے، جو مہدی ہوتا ہے، اس کی منزل جنت اور فردوس ہوتی ہے۔ وہ راستے پہ رک کے صفائیاں نہیں دیتا، مشن پورا کیا کرتا ہے۔ اس کا کام یہ نہیں ہے کہ رک کے کتے بھگائے، اس کا کام ہے سیاست کرے، اس کا کام ہے سیادت کرے، اس کا کام ہے 20 سال اکیلا حکمران رہے شام میں، ہاں جی، اس کا کام ہے جنت کا راہی بنے۔ کتوں کو بھگانے سے وقت ضائع ہوتا ہے، اور جو جنت کے راہی ہوتے ہیں وہ کتے ہی بھگایا کرتے ہیں، جن کی منزل ہوتی ہے۔ فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا کہ تم اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اب اتنا وہ وقت نہیں ہے کہ میں ہر چیز کا ایک پس منظر جا۔ جو یہ میں نے بات کی ہے کہ فیصلہ ہو گیا کہ تم اس سال عمرہ نہیں کر سکتے۔ آپ پہنچ رہے ہو میری اس بات کو؟ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، نبی پاک کو خواب آیا تھا، اور رویا الانبیاء وحی، انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں نا وہ وحی کا درجہ رکھتے ہیں، ان کا حکم اسی طرح ہوتا ہے جس طرح فرشتہ آئے اور کوئی پیغام لائے تو جس طرح اس کا حکم ہوتا ہے نا، اسی طرح وحی کا وہی حکم ہوتا ہے۔ نبی کا خواب قطعی ہوتا ہے، امتی کا خواب ظنی ہوتا ہے۔ اب آپ کہوگے یہ قطعی کیا ہے، یہ ظنی کیا ہے؟ 1 منٹ سے پہلے سمجھا دوں گا یہ قطعی کیا ہوتا ہے اور ظنی کیا ہوتا ہے۔ قرآن سے سمجھاؤں گا کہ نبی کا خواب قطعی ہوتا ہے، اس پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ قطعی کا مطلب ہے ضروری، فرض ہو جاتا ہے،
اور زنی کا مطلب ہے ضروری نہیں ہوتا. آپ نے خواب دیکھا، میں نے دیکھا، آپ نے دیکھا کہ خواب میں اپنے بچے کی گلے پہ چھری پھیر رہا. صبح اٹھ کے چھری پھیرنا فرض ہے؟ آپ کا خواب ہے، صبح اٹھ کے چھری پھیرنا فرض ہو جاتی ہے؟ یہ زنی ہے. اور اگر یہی خواب ابراہیم خلیل اللہ دیکھے تو پھر چھری پھیرنا فرض ہو جاتا ہے. یہ فرض یہ ہے، یہ فرق ہے کتی میں اور زنی میں. نبی پاک نے خواب دیکھا، میرے یار میرے اصحاب کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں. صبح حضور کی عادت مبارکہ تھی کہ منہ مقتدیوں کی طرف کر کے نا، اپنے صحابہ کی طرف منہ کر کے آپ پوچھا کرتے تھے بھائی آج کسی نے خواب تو نہیں دیکھا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو کوئی آج خواب نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا آج میں نے ایک خواب دیکھا. پہلے صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ادھر سے لے کے ادھر تک صف ہے. دنیا کے سب سے افضل ترین لوگ افضل ترین کے پیچھے نماز پڑھنے بیٹھے. اللہ اکبر. وہ عجیب منظر ہوگا کہ صحابہ بیٹھے ہیں، رسول اللہ بیٹھے ہیں. پتہ نہیں یار جن سارا ایمان ہے نا، جن ایسا دنیا کو ڈاما ڈول ہو رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کاش ہم نبی کے زمانے میں اٹھائے جاتے تو جب اپنے اعمال دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے ہم منافقوں میں سے ہوتے. اللہ نے ہر کام میں حکمت ہے. اے جڑا سا بعد وچ پیدا کیتا اے بھلا ہوے خدا نا کہ حالات ایسے تھے اور ہمیں اپنا خوب پتہ ہے. ہماری آخرت برباد ہوتی، یہ تو اس کی مہربانی ہے. وہ خود بہتر جانتا ہے کب کس کو کہاں رکھنا ہے. صحابہ اٹھے، حضور نے نہیں بلایا، آپ ہی آ گئے. جب پھر جی شمع نے گرد پروانے نہیں ہونے، حضور گرد گرد بیٹھ گئے. کان لا کے آج رسالت ماں پر کے خواب آیا. یا سنا فرمائیے آپ نے کون سا خواب دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا صحابہ میں بیان کروں گا تم چیخے مارو گے خوشی سے، اچھلو گے. 10 سال ہو گئے عزیز وقارب نہیں دیکھے، 10 سال ہو گئے مکے کی گلیاں نہیں دیکھی، 10 سال ہو گئے بیت اللہ میں نہیں دیکھا. صحابہ تم جس کے لیے تڑپتے ہو نا، میں نے خواب بھی وہی دیکھا ہے کہ میں تمہارے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں. صحابہ اچھل پڑے. رؤیا الانبیاء وحیان، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے اور یہ ہوگا. آپ صحابہ پوچھنے لگے وہیں بیٹھ کے، جس طرح عید نہیں ہوتی صبح صبح عید کا دن ہوتا ہے کہ آج عید اعلان کرو اتنے بجے نماز ہوگی، پھر چونا پھینک دیا جاتا ہے، پھر وقت کا اعلان کیا جاتا ہے، فکس اتنے بڑے بجے کھڑی ہو جائے گی. اسی طرح امت آئے یا رسول اللہ وقت چادرہ اثر دھواں طواف نیا تیاری کریں، نیت کریں، وقت بتائیں کس وقت نکلنا ہے. نبی پاک نے فرمایا میرا تو احرام تیار ہے، میرا تو احرام تیار ہے، تم بھی تیار کر لو، چلو نکلتے ہیں بیت اللہ کے طواف کے لیے. گھروں میں گئے، اپنی زوجاؤں کو اٹھایا، انہیں بتایا ہم تو جا رہے ہیں بیت اللہ کا طواف کرنے، تمہیں کون لے کے جا رہا ہے؟ ہمیں رسول اللہ لے کے جا رہا ہے. خواب آیا حضور کو، نکلے، آگے گئے تو معاملہ گڑبڑ. انہیں پتہ چل گیا مسلمان ہماری اجازت کے بغیر عمرہ ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں. انہوں نے راستہ روک دیا. اس وقت حضرت خالد بن ولید مسلمان نہیں، راستہ روک لیا گیا اور خالد کھڑا ہو گیا اکیلا، میں اجازت نہیں دوں گا کوئی بھی نہیں جائے. ان کے پیچھے اور بھی آگے کھڑے. وہاں 6 ہجری کو صلح حدیبیہ ہوئی، 6 ہجری کو. اور اس صلح میں میں واقعہ سنا مقصود نہیں میرا موضوع میں کہنا چاہتا ہوں وہ میں اس کا صلح میں یہ بھی لکھا گیا کہ اس سال تم عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال آؤ گے. ایک تلوار صرف ساتھ لا سکتے اور وہ بھی جانوروں کی قربانی کی، وہ بھی نیام میں ہوگی بس.
عمرہ کرو گے 3 دن رہو 2 دن رہو اور پھر واپس آؤ، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرو، یہ ایک شرط ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے اپنے اپنے احرام کو چلو کوئی بھی نہ کھولے، کوئی بھی احرام نہیں کھولنا، دل چھوٹ گئے۔ نبی علیہ السلام کے خواب دسیا ابھی عمرہ کے ساتھ حضور کا خواب تو وہی ہوتا ہے اور عمرہ کیا نہیں، حضور کیا ہے احرام کھول دو، یہ کیا مسئلہ ہے؟ نہیں کھول رہے، ابھی بھی امید ہے، ابھی بھی امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حکم ہو جائے، چلو بھائی دیکھتے ہیں ہمیں کون روکتا ہے، اللہ کی مدد آ جائے، امید ہے، مایوسی نہیں، امید۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں کھول رہا، آپ ام سلمہ کے حجرے میں آئے، ساتھ سفر میں یہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ کے چہرے مبارک پہ کچھ پریشانی کے آثار ہیں، پوچھنے لگی یا رسول اللہ خیریت ہے؟ تو آپ نے سارا واقعہ بیان کیا، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ایک طریقہ میں بتاؤں؟ پیغمبر کی تربیت یافتہ ایک طریقہ میں بتاؤں، دیر بھی نہیں لگے گی، سارے احرام کھول دیں، آپ ہمیں بتا۔ تو ام سلمہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ باہر جائیں، سب سے پہلے آپ احرام کی چادر کھولیں، انہیں مایوسی نہیں ہے، انہیں اب بھی امید ہے، مایوس نہیں ہے، یہ اب بھی امید میں بیٹھے ہیں کہ نبی نے خواب دیکھا تھا، لیکن جب آپ احرام کھولیں گے نا ان کی امید یقین میں بدل جائے گی کہ اس سال عمرہ ممکن نہیں ہے۔ حضور کیا حضور نے سب سے پہلے اپنی چادر کھولی، صحابہ نے بھی کھولی، سب نے احرام کھول دیے۔ حضرت عمر پریشان ہے، یا رسول اللہ ایک گل سے بڑی ماڑی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے خواب دیکھی اور عمرہ بھی نہیں ہوا۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ قرآن کی آیت آ گئی انا فتحنا لک فتحا مبینا، میرے محبوبہ ہم نے آپ کو بہت بڑی فتح عطا کی ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ان کے کی فتح، بھئی عمرہ ہی نہیں کیتا، واپس جا رہے ہیں خالی ہاتھ، یہ کیسی فتح ہے؟ آپ نے فرمایا عمر ضروری نہیں ہے کہ ہر بات موقع پہ سمجھ آ جائے، تھوڑا سا صبر کرو، تمہیں یہ آیت ایسی اللہ سمجھائے گا کہ تم خود میرے پاس آ کے کہو گے کہ مجھے یہ آیت ایسی سمجھ آئی ہے کہ اتنی 19 سالوں میں سورۃ بقرہ بھی سمجھ نہیں آئی۔ تو ذرا صبر کرو۔ ہوا یوں کہ واپس چلے گئے، تو جناب والا اگلے سال جب معاہدے کے مطابق مسلمان آنے لگے، پہلے تھی تعداد کم جب عمرے کے لیے آ رہے تھے، ایک سال میں اتنے بڑھے اتنے بڑھے اتنے بڑھے کہ صحابہ کی تعداد صرف مدینے میں 10,000 ہو گئی، پہلے چند ہزار تھے، چند 10,000 ہو گئی۔ آپ نے فرمایا صحابہ چلو عمرے پہ جائیں، وقت آ گیا ہے، سال پورا ہو گیا ہے، 10,000 کا لشکر جب مکے سے بڑھے آنا تو اللہ فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، میرے محبوبہ آج مکہ فتحی، آج دنیا کی کوئی طاقت طواف تو روک نہیں سکتی، مکہ فتح ہو گیا۔ ان کی تعداد تھوڑی ہے کہ حاوی ہو کے بیٹھ گئے، وہ دب گئے، تلواریں پھینک دی انہوں نے، متولی کا تاج رسول اللہ کے ہاتھ میں آیا، نبی علیہ السلام نے عمرہ ادا کیا۔ یہ ساری صورتحال درمیان میں چھوڑ رہا ہوں، عمرہ ادا کیا، اب احرام کھولنا ہے، جس کے لیے میں نے اتنی لمبی تمہید بات کیا، احرام کھولنا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کی کینچی ہے، آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، صحابہ کی خواہش ہے کہ مجھے حکم ملے کہ میں رسول اللہ کے موئے مبارک کاٹوں، بال مبارک، آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں، پوچھا گیا یا رسول اللہ خیریت کس ہے؟ فرمایا اینا معاویہ، معاویہ کہاں ہے؟ دوڑتے ہوئے حکم یا فرمایا یہ لوگ ایسی پکڑو، میرے بال کاٹو، رسول اللہ کی حجامت کرنے والا امیر معاویہ ہے، دشمنوں کے ہاتھوں میں ہتھیار نہیں دیا کرتے، جن پہ اعتبار ہوتا ہے نا ادھر ہی جا کے بندہ بیٹھتا ہے،
لیکن نائی تو ایک بار طاقت لایا کہ کوئی کیسے اس کو میرا اس کا کام کرنا آنا ہی نہیں. جس پہ اعتبار نہ ہو تم ایک لڑکا سیکھ رہا ہو نا تو کہتے ہیں یار آپ ہی میرا ساتھ بڑھائیں, اسا نہیں پڑتا بچہ. تو جن پہ اعتبار ہوتا ہے نا ان کے سامنے ہی بندہ بیٹھتا ہے. حضرت امیر معاویہ نے نبی کے پاک کا خط بنایا. خط بنانے کا مطلب یہ کہ بال کاٹے اور بال نبی کے پاک کے محفوظ کر لیے. ناخن نبی علیہ السلام نے ہاتھ آگے کیا, ناخن بھی کاٹو. نبی کے پاک کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے امیر معاویہ ناخن کاٹ رہا ہے. حضور فرماتے ہیں, نبی صحابہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کا ہاتھ اتنا نرم تھا اگر پکڑتے تو یوں لگتا کسی ریشم کو پکڑا ہوا ہے. اور جب تک بندہ ہاتھ چھڑاتا نہیں نبی کے پاک ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے. حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں میرے نبی کا ہاتھ ہے, ناخن کاٹے, بال مبارک کاٹے, سنبھال لیے. اور جب وفات ہونے لگی نا, آخری وقت آیا تو فرمایا کرتے تھے میرے پاس میرا ایک ایسا خزانہ ہے جو میرا ہی ہے, جو مجھ سے چھین کوئی نہیں سکتا. جب آخری وقت آیا تو وہ ناخن رسول اللہ کے, وہ بال رسول اللہ کے دے کے کہنے لگے کچھ میرے ناک میں ڈال دینا, کچھ میرے منہ پہ رکھ دینا, کچھ میری آنکھوں پہ رکھ دینا, کچھ میرے سینے پہ رکھ دینا. اور قیامت والے دن جب میرا رب مجھ سے سوال کرے گا کیا لائے ہو, تو میں اپنے پروردگار کو اپنے محمد کی نشانیاں دکھاؤں گا کہ میں میرے محبوب کی نشانیاں ساتھ لایا. اعتبار والے بندے کے ہاتھ میں بندہ اتار دیتا ہے, بے اعتباروں کو نہیں. یہ تم نے فرق ڈالا ہے. ان کے متعلق جو قرآن نے کہہ دیا کہ وہ آپس میں شیر و شکر ہے, تم نے ایک بے بنیاد روایت کو بنیاد بنا کے میرے نبی کے اس مظلوم صحابی کو تم نے ایک طرف لگایا. تم نے محبتوں کو نفرتوں میں بدلنے کی کوشش کی ہے بس ایک لفظ کی وجہ سے کہ حضرت سعد سے حضرت امیر معاویہ نے کہا تھا کہ حضرت علی پر سب کرنے سے تمہیں کس چیز نے روک رکھا ہے, تم سب کیوں نہیں کرتے ہو. اب سب کا معنی کرتے ہیں عربی میں لفظ سب کا معنی کرتے ہیں گالی. حضرت سعد سے امیر معاویہ نے کہا تم حضرت علی کو گالی کیوں نہیں دیتے ہو. یہ لوگ مانا کرتے ہیں, یہ لوگ مانا کرتے ہیں. بھائی جان سب کا ایک معنی نہیں آتا, سب کے کئی معنی ہیں. سب کا ایک معنی ہے تنقید کرنا, سب کا ایک معنی ہے آر دلانا, سب کا ایک معنی ہے موقف کو ثابت کرنا, سب کا ایک معنی ہے غصے کا اظہار کرنا, سب کا ایک معنی ہے دلائل کی بنیاد پہ اگلے کو مطمئن کرنا. اتنے معنی ایک لفظ کے ہوں اور ایک معنی کو مطلب کے لیے چن لیا جائے, یہ انصاف ہے. انصاف ہے. میں پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا نبی علیہ السلام نے جب صحابہ کو بھیجا نا تبوک کی جانب, تو آپ نے فرمایا میرے پہنچنے سے پہلے وہاں پانی کو چھوٹی کا بھی کوئی, میں خود تقسیم کروں گا اگر ہوا. تو حضور تشریف لائے دیا تو پوچھا کہ کسی نے پانی 2 بطن کہا جی ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہم نے پانی پیا ہے, استعمال کیا, کچھ نہیں بارہ کیا. فَصَبَّهُمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری میں نبی علیہ السلام نے دونوں پہ سب کیا. کرو مانا ہوا جڑا حضرت معاویہ واسطے کرنے کرو مانا. فَصَبَّهُمَ النَّبِيُّ, کیا نبی کے پاک گالیاں دیتے تھے؟ اگر امیر معاویہ کے لیے سب کا معنی وہ ہو سکتا ہے, یہاں کیوں نہیں کرتے؟ جرأت کرو. اگر ایک ہی معنی متعین کرو گے تو تم تو کفر میں چلے جاؤ گے. یہاں تو وہ معنی نہیں کرے گا. یہاں تو پتہ ہے میرا امام جاتا ہے, امام کے اٹھ سے نہیں گئی, امام تو اٹھ سے بھی نہیں رہا. حضرت ابوبکر کے مہمان آئے, بخاری میں مسلم میں بھی موجود ہے. حضرت ابوبکر کے مہمان آئے, رسول اللہ کا بلاوا بھی آ گیا. میرے پاس آئے, مجھے آپ سے کام ہے. مہمانوں کو بٹھایا,
گھر والوں کو کہا کہ ان کا اکرام کیجیے گا. یہ روایت موجود ہے. مہمان بیٹھے نہیں, حضرت ابو بکر گئے. گھر کا بڑا بندہ چلا جائے تو پیچھے بچے ہوں یا کوئی مرد نہ ہو جس سے انہیں گفتگو کر سکتا ہو تو مہمان بیٹھتے ہیں, تو ایسا کام سنا ہے. لیکن مہمانوں سے زیادہ اہم تو رسول اللہ کا بلاوا ہے نا. حضرت ابو بکر نے کہا تم بیٹھو, مجھے رسول اللہ کا بلاوا ہے, میں آتا ہوں. واپس آئے تو مہمان نہیں ہے. پوچھا مہمان تو چلے گئے, کیوں؟ انہوں نے کہا ابو بکر نہیں ہے, ہمارا ان سے کام ہے, ہم جا رہے ہیں. فرمایا کچھ نے کھلایا پلایا ہے, ان کا اکرام کیا ہے, کھانا کھایا ہے. تو گھر والوں نے کہا ہم نے تو کہا ہے, انہوں نے کھایا نہیں. فغضب ابو بکر فسب, حضرت ابو بکر غصے ہو گئے. فسب, گھر والوں کو گالیاں دی. سبا کیا لفظ ہے, گھر والوں کو گالیاں دی. موقع محل دیکھ کے مانا کرتے ہیں بابا. حضرت ابو بکر غصے ہوئے کہ مہمان کو یہ نہیں نہ کہتا کہ ہاں ہوش ہے بھی گنا, وہ بھی گنا, اے بھی گنا, اے ایسا نہیں. وہ تو تکلف کرتے ہیں نا, نہیں بات ایسا نہ کرے, ایسا نہ کرے. فسبا, اب کیا مانا کرو گے کہ حضرت ابو بکر نے گھر والوں کو گالیاں دی, یا یہ مانا کرو گے کہ گھر والوں پہ غصے کا اظہار کیا؟ پیچھے غاضبہ ہے تو کیا مانا کرو گے؟ گھر والوں پہ غصہ کیا کہ مہمانوں کو تم نے ایسے کیسے روانہ کر دیا. دوسری دلیل ہے, باب فدق کا مسئلہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کا دور ہے, اور حضرت عباس یہ نبی علیہ السلام کا چاچا ہے. کسی معاملے میں آپس میں گڑبڑ ہوگی, مسلم میں موجود ہے, حوالے کے ذمہ دار ہیں. کسی معاملے میں گڑبڑ ہو گئی, حضرت عمر کے پاس دونوں روانہ ہوئے اور ان کے سامنے اپنا مقدمہ رکھا. تو وہاں یہ الفاظ ہیں فَسَبَّ عَلِيٌّ وَعَبَّاسٌ, سب کیا حضرت علی نے عباس پہ اور عباس نے حضرت علی پہ. کرو مانا گالی والا کہ حضرت علی نے گالی دی حضرت عباس کو اور حضرت عباس نے معاذ اللہ گالی دی حضرت علی کو. کرو مانا. حضرت امیر معاویہ کے لیے سبا کا مانا گالی ہو سکتا ہے, تو ان کے لیے کیوں نہیں کرتے ہو؟ آپ کہو گے مولانا موقع محل دیکھ کے مانا کرتے ہیں, شخصیات دیکھ کے مانا کیا جاتا ہے. تو پھر وہاں مانا یہ کرو گے گالیوں والا یا یہ کرو گے فَسَبَّ عَلِيٌّ وَعَبَّاسٌ, حضرت علی نے اپنا موقف ثابت کیا دلائل سے اور حضرت عباس نے اپنا موقف ثابت کیا دلائل سے. یہ مانا ٹھیک ہے یا پہلے والا ٹھیک ہے؟ تو پھر وہاں ایک مانا کیوں, کیا وجہ ہے؟ صرف تنقید کے نشتر بس آئے اور کچھ نہیں. وہ سے امیر معاویہ ہے اور کیا ہے. ایک اور روایت سناتا ہوں. ایک مسلمان اور ایک یہودی نے ایک دوسرے پہ سب کیا. فَسَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْيَهُودَ, یہودیوں میں سے مسلمانوں میں سے ایک ایک بندے نے سب کیا. جھگڑا یہ تھا کہ مسلمان نے ایک قسم اٹھائی اور قال المسلم, مسلمان نے کہا والذی اصطفى محمدا علی العالمین, قسم ہے اس رب کی جس نے محمد کو سارے جہانوں پہ چن لیا ہے. یہودی نے سنا, اس نے کہا نہیں. بل قال یہودیو, یہودی نے کہا والذی اصطفى موسیٰ علی العالمین, قسم ہے اس رب کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہانوں پہ چن لیا ہے. فَسَبَّ, ان دونوں نے ایک دوسرے پہ سب کیا. کیا معنی کرو گے؟ جی اچھا, ایک دوسرے پہ سب کیا تو کیا معنی کرو گے؟ گالیاں نکالی یا دلائل کی بنیاد پہ آپس میں گفتگو کی؟ دلائل کی بنیاد پہ گفتگو کی. حضرت خالد بن ولید اور حضرت عبد الرحمن بن عوف, مسلم کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ, کسی معاملے میں گڑبڑ ہوئی. فَسَبَّ خالد, حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبد الرحمن پہ سب کیا. کیا معنی کرو گے؟ دو صحابیوں نے ایک دوسرے کو گالی دی. تو جناب والا یہ دلائل ہے. سب کا معنی ہر جگہ گالی نہیں ہوتا, اس لیے نہیں ہوتا کہ قرینہ موجود ہے, دلائل موجود ہیں.
یہی امیر معاویہ ہے کہ جب رومی ایک بادشاہ نے مدینے سے حملے کا سوچا نا، تو اسی امیر معاویہ نے کہا خط لکھ کے کہ اے رومی کتے، اگر تم مدینے کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا نا تو امیر معاویہ حضرت علی کے لشکر کا پہلا سپاہی ہوگا جو تیرے مقابلے میں نکلے گا۔ اگر عداوتیں اتنی تھیں تو یہ جواب دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو وہاں مانا بھی ہم یہی کریں گے وہ روایت کا کہ حضرت صاحب سے امیر معاویہ نے کہا تم حضرت علی پہ سب کیوں نہیں کرتے، یعنی ان پر دلائل کی بنیاد سے اپنا موقف کیوں نہیں ثابت کرتے؟ باقی جگہ اگر مانا گالی نہیں کرتے ہو تو یہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ مسئلہ حضرت عثمان کے قصاص کا تھا کہ حضرت معاویہ چاہتے تھے کہ قصاص لیا جائے، سیدنا علی فرمایا کرتے تھے کہ وہ ماحول نہیں ہے، تھوڑا وقت گزرنے دیں تو اس کے بعد ہم قصاص لیں گے۔ بس یہ بنیادی بات تھی، کچھ اس طرف تھے کچھ اس طرف تھے، تو تب فرمایا کہ تم سب کیوں نہیں کرتے، یعنی تم دلائل کی بنیاد پہ اپنا موقف ان کے سامنے کیوں نہیں رکھتے ہو؟ بس یہی کچھ بات تھی، اور اس بات کو قرآن دے کے کہاں تک جا پہنچایا گیا۔ جن کے بارے میں قرآن صداقتوں کا ذکر کرے، جن کی امانتوں کو قرآن ذکر کرے، وہ لوگ گالی نہ دینے والے نہیں ہوتے، وہ لوگ دعائیں لینے اور دعائیں دینے والے ہوتے ہیں۔ اور نبی پاک نے اس کے متعلق فرمایا تھا اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، حضور نے فرمایا پہلا لشکر جو بحری بیڑا تیار کرے گا، سمندر میں جو جہاد کرے گا، فقد اوجبوا، اس لشکر پہ جنت واجب ہے۔ خدا گواہ ہے اس لشکر کا امیر معاویہ جھٹلا کے تھا۔ حرام کے گھر آپ سوئے ہوئے تھے، آپ 2 مرتبہ بیدار ہوئے تو آپ ہنس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے کچھ امتیوں کو دیکھا ہے، وہ پہلا بحرا بیڑی ایک بیڑا لے کے سمندر کی تہہ پہ چل رہے ہیں، ان پہ اللہ نے جنت واجب کر لی ہے۔ حرام کہتی یا رسول اللہ مجھے بھی ان میں سے شمار کریں۔ فرمایا تو انہی میں سے ہے، اور یہ راستے میں شہید ہو گئی گری تھی سواری سے، اور ان کی گردن کا منکا ٹوٹ گیا تھا، حرام وہیں دفن ہو گئی تھی۔ تو اس لشکر کا امیر معاویہ تھا۔ جبریل امین آئے آخری بار، نبی علیہ السلام تشریف فرمائے، جبریل امین آئے اور فرمایا، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، فرمانے لگے اقرأ معاویہ السلام، یا رسول اللہ معاویہ کو اللہ کا سلام دیجئے، واستوصِ بہ خیرا، اور اسے نیکی کی وصیت کیجئے، فإن، اور فرمایا کہ اسے اپنا کاتب وحی بنائیے، فإنہ امین ونعم الامین، یہ بڑا امانت دار ہے اور بہترین امانت دار ہے۔ اور ایک اور روایت میں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے استشار جبریل سے مشورہ لیا فی کتابت معاویہ، امیر معاویہ کو کاتب وحی بنانے میں۔ تو جبریل امین نے کہا میں مشورہ نہیں دے سکتا، میں اللہ سے پوچھ کے آؤں گا۔ تو کہ یہ پھر جواب دیا اقرأ معاویہ السلام، اللہ فرماتے ہیں معاویہ کو میرا سلام کیجیے گا، اسے نیکی کی تلقین کیجیے گا، اسے کاتب وحی بناؤ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ میں رب کی کتاب پہ امین ہے، بہترین امانت دار ہے۔ جن کی امانتوں کو قرآن بیان کرے، جن کی صداقت رسول اللہ کی زبان بیان کرے، انہیں تم سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا تو یہی اعلان ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔